يا الله محمد رسول الله. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: الدين يسر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق رسوله النبی الکریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا تھا، اور نبی اور سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو اور نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، جن کے قصے ہم نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں، اور بہت سو کے قصے بیان نہیں بھی کیے. ہمارے درمیان میں عام طور سے ایک بات چلی ہوئی ہے، اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تو یہ کوئی عدد جو ہے مخصوص نہیں ہے. اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے رسولوں کو ہم نے بھیجا جن کے قصے ہم بیان کر چکے اور جن کے قصے ہم بیان نہیں بھی کر چکے. اس کی تعداد کو اللہ پاک نے مخفی رکھا ہوا ہے. کتنے آئے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جتنے بھی آئے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو اپنی قوم اور وہ نبی کی قوم انگلی اٹھا کر یہ کہہ سکتی ہو کہ یہ نبی عیبدار ہے، نعوذ باللہ. کوئی نبی اس دنیا کے اندر نابینا پیدا نہیں ہوئے، نابینا نہیں آئے، اس لیے کہ اندھا ہونا ایک عیب ہے. کوئی بھی نبی اس دنیا کے اندر زیادہ اونچا سننے والے نہیں آئے، بہرے نہیں آئے، اس لیے کہ بہرا ہونا اور کان سے کم سنائی دینا اور اونچا سننا یہ عیب ہے. کوئی بھی نبی گونگے پیدا نہیں ہوئے، گونگے نہیں آئے دنیا کے اندر، اس لیے کہ بے زبان ہونا یہ عیب ہے، عیب ہے. اللہ نے کسی نبی کو عیبدار نہیں بنایا. کیوں؟ وجہ ہے اس کی. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ حجت تام کرنا چاہتے ہیں، بات پکی ہو جائے کہ لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہ تو اندھے ہے. کوئی نبی بدصورت پیدا نہیں ہوئے، بد شکل پیدا نہیں ہوئے. نبی اپنی قوم کے اندر نمایاں صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے نبی اپنی قوم کے اندر ہر اعتبار سے معیاری ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی آ کر قوموں کی رہبری کرتے تھے، قوموں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلاتے تھے. اسی لیے ہمارے درمیان میں جو فیشن چلتے ہیں، جو رواج چلتا ہے، جو طور طریقے چلتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں عام طور سے اداکاروں کو لوگ ہیرو کہتے ہیں. ہیرو کیا کہتے ہیں؟ ہیرو. اور لڑکیوں کو ہیروئن کہتے ہیں. اداکارائیں جتنی ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہیرو اصل میں رول ماڈل کو کہتے ہیں.
جس کو دیکھ کر لوگ زندگی گزارے، جس کے طریقے پر لوگ چلے، تو اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہمارے ہیرو تو اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ ہمارے ہیرو تو آپ کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جن کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مجھ کو آپ کو کہا ہے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ لوگ ہیرو بناتے، کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ لوگ ان کو فالو کریں۔ آپ لوگ اگر سوشل میڈیا کے اوپر اگر ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پر ٹویٹر ہینڈل ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آپ کو انسٹاگرام نظر آئے گا، آپ کو فیس بک نظر آئے گا، آپ کو یوٹیوب نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر لوگ فالو کرتے ہیں، فلاں صاحب کو فالو کرتے ہیں، فلاں صاحب کو فالو کرتے ہیں، فلاں ہیرو کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی کس کو فالو کر رہا ہے؟ کیا مطلب فالو کرنے کا؟ فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اپنی زندگی کے اندر فالو کر رہا ہوں اور اس کے جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اس کے جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے جیسی کٹنگ کی ہے میں ویسی ہی کٹنگ کروں گا، اس نے جیسے بال کٹوائے میں ویسے بال کٹواؤں گا، اس نے جیسا لباس پہنا ہے میں ویسا لباس پہنوں گا، اس کا جیسا اسٹائل ہے میرا ویسا اسٹائل رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو ہیرو مانا ہوا ہے، میں نے اس کو کیا مانا ہوا ہے؟ ہیرو مانا ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے ہیرو بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر زندگی گزارتے۔ اللہ نے قوموں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا۔ نبی اپنی قوم کے ہیرو ہوا کرتے تھے، نبی اپنی قوم کے ہیرو، نبی اپنی قوم کے لیے آئیڈیل اور نمونہ، نبی بتلاتے تھے کہ زندگی ایسی گزارنا ہے۔ آخر میں نبیوں کے سردار اور خاتم الانبیاء والمرسلین اور تاجدار مدینہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ بند، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے آ کر نبوت کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، ابھی نبی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جتنی باتیں ہوں گی وہ رہتی دنیا تک کے لیے رہیں گی، قیامت تک کے لیے رہے گی۔ ان کے طریقے کو فالو کیا جائے گا، ان کو فالو کیا جائے گا۔ پرسوں پوتین نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ رائے کی آزادی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے تعریف کی ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نمایاں شخصیت ہے، انہوں نے لوگوں کو جینے کا اور رہنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ پوتین نے کہا، اس نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ یہ ایک باوقار شخصیت گزری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل ذات گزری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوتین نے کہا ان کے شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا دی جائے اور ان کے شان میں گستاخی کرنے والے کو رائے کی آزادی کے اظہار کا کوئی بھی موقع نہ دیا جائے کہ اپنی رائے کی آزادی استعمال کر رہا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے۔ نہیں، اس کو رائے کی آزادی نہیں کہیں گے، یہ تو ایک کامل انسان کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہمارے پاس میں بھی وہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کرے کہ وہ بل پاس ہو جائے۔ ہمارے اپنے مہاراشٹر کے اندر وہ شروع ہوا ہے۔ کیا نام ہے وہ صاحب کا؟ بہوجن اگاڑی والے صاحب پرکاش امبیڈکر۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے پوتین نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنا یہ رائے کی آزادی کا اظہار نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کو سزا دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے ویدھان سبھا کے اندر کیا ہو جائے بھائی، یہ بل پاس ہو جائے اور ایسے شخص کو کڑی سزا دی جائے۔ اور اس نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں ہمارے اپنے راشٹروادی کے صدر اور پریسیڈنٹ شرد پوار صاحب سے اور اس وقت کے ہمارے اپنے مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے صاحب سے کہ وہ میرا اس کے اندر تعاون کرے
اور تعاون کر کے اس بل کو پاس کرائے، تاکہ جب یہ مہاراشٹر کے اندر قانون بنے گا تو اس قانون کو دوسرے ریاست کے لوگ اور دوسری ریاستوں کی حکومت فالو کریں گی، اور غیر ممکن ہے کہ اس کے اوپر ہمارے اپنے پردھان منتری دھیان دیں اور اس کو وہاں پر راجیہ سبھا کے اندر اس بل کو کیا کریں، پاس کریں۔ اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں شخصیت، آپ کی باتیں، آپ کی حرکتیں، آپ کے افعال، اقوال، آپ کے چال چلن، سب کچھ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ زندگی گزار رہے، سکون کا سانس لے رہے۔ کتنے ورلڈ بینک ہے جن کا دیوالیہ نکل گیا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے بینکوں کا نظام سودی کاروبار پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ان کے بربادی کا نتیجہ کیوں برباد ہوئے ہم، انہوں نے ریزن بیان کیا، وجہ بیان کی۔ کتنے بینک تھے جن کا دیوالیہ نکل گیا، ہماری اپنی حکومت کتنے بینکوں کو بیچ رہی ہے، LIC کو کیا کر دیا، انہوں نے بیچ دیا۔ ہماری اپنی حالات کے اوپر نظر ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ بقول حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے پچھلے دنوں میں کہا جو عالم دین حالات کے اوپر اور عالمگیر سطح کے اوپر نگاہ نہ رکھے اور حالات کو نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو عالم دین ہی نہ کرے۔ ہم تو عالمی نبی کے عالمی امت ہے نا، عالمی امت ہے، ہم تو پورے عالم کے اعتبار سے آئے، ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے طور طریقوں کے اعتبار سے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام دیے گئے تھے۔ کتنے؟ 3 کام، سارے نبیوں کو عموماً 3 کام مجموعی اعتبار سے۔ میں ان کا خلاصہ سنا رہا ہوں، جہاں بہت سارے کام ہیں ان سارے کاموں کا میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ 3 کام سارے نبیوں کو، ان کی بعثت کا مقصد، نمبر 1 پر دعوت۔ کیا بھائی؟ دعوت، جس دین کو لے کر آئے اس دین کی دعوت۔ خلاصہ سنا رہا ہوں کاموں کا۔ نمبر 2 پر عبادت، عبادت میں ساری چیزیں آ گئی، دعا مانگنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، حج کرنا، عمرے کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، عبادت۔ اور نمبر 3 پر خدمت، خدمت میں سارے عمومی کام آ گئے، آپ کے سوشل کام۔ نبیوں کو عموماً 3 کام دیے جاتے تھے، عبادت، دعوت اور خدمت۔ ہم تو عالمی نبی کے عالمی امتی ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول چکے ہیں، ہمارا اپنا ویژن کیا ہے، ہمارا اپنا مقصد کیا ہے، ہم اس کو بھلا چکے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، نبی آتے تھے تو نبی قوم کے ہیرو ہوا کرتے تھے، قوم کو بتلاتے تھے کہ ایسی زندگی گزارنا ہے۔ میرے آپ کے نبی آئے ہیں تو آپ نے وہ فرامین بیان کیے جن فرامین کو سنبھالنی رہی تھی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو بیان کر کے گئے، لوگ اس کے مطابق زندگی گزار رہے تو کامیاب ہو رہے، کامیاب ہو رہے۔ لیکن ہمارے پاس میں حال یہ ہو گیا کہ جس وقت سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈالا، صحابہ کے طور طریقوں کو پس پشت ڈالا، اس وقت سے ہم بالکل زوال کے شکار ہیں، ہر طرف پریشان ہیں۔ ہدایت ہی دی تھی کہ خاندان بنانے کے لیے جب نکاح کرو تو نکاح کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو لڑکی کیا ہو گئی، دیندار ہو۔ معاشرہ بنانے کے لیے، سوسائٹی بنانے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے اور اونچا اور نیک خاندان بنانے کے لیے، نسل تیار کرنے کے لیے لڑکی کا انتخاب نیک ہونا چاہیے، نیک لڑکی، دیندار لڑکی۔ دیندار لڑکی بنتی کب ہے؟ کب بنتی ہے؟ دیندار لڑکی بنتی کب ہے؟ ایسی ماں پیٹ سے کوئی دیندار تھوڑی پیدا ہوتا ہے۔ والدین کا نیک ہونا ضروری ہے، خاندان کا نیک ہونا ضروری ہے، تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر
منہ نہیں لٹکانا ہے، لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر افسوس نہیں کرنا ہے، لڑکیوں کی پیدائش کو نحوست نہیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ لڑکی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لڑکی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لڑکی تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، گاڈ گفٹ جس کو کہیں گے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے گھر میں اللہ پاک لڑکیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ کمزوروں کی وجہ سے کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی ہو گئی، دو لڑکی ہو گئی، تین لڑکی ہو گئی تو لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، لوگ دوسری بیویوں کے اوپر آ جاتے ہیں، کیوں بھائی لڑکیاں ہو رہی، ریزن بنا لی کیا بھائی لڑکیاں ہو رہی، اس کو ہمیشہ لڑکیاں ہو رہی ہے۔ مایوب چیز ایک دم، لڑکیوں کے پیدائش کو عیب کی چیز قرار دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ اس دنیا سے جا رہے تو آپ کے زبان مبارک کے اوپر چند کلمات تھے، اس میں نمبر 1 پر جو جملہ تھا وہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ اس کے بعد جملہ تھا اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم، دیکھو اللہ سے ڈرو جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے زیر نگراں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تمہاری نگرانی میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، دنیا سے پردہ فرمایا، آخری وصیت عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور ہمارا تو حال ہی ہو گیا اس وقت میں ہمارے اپنے معاشرے میں مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ عورت ذات ہے۔ کون ہے؟ عورت ذات ہے۔ میں میجورٹی کے حساب سے بول رہا ہوں، مظلوم عورت ذات کمزور ہے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب تعالیٰ دامت برکاتہ بہت اچھی بات اور دماغ والی بات اور لاجک کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے۔ کیا مطلب؟ کم عقل، اس کو پیدا ہی کیا گیا، تخلیقی اعتبار سے فالٹ ہے اس کے اندر، کمپنی فالٹ بولتے نا، تو وہ فالٹ کمپنی سے ہے، تخلیقی اعتبار سے اس کو پیدا ہی ناقص العقل کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کوئی کام بگاڑ دے تو اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، یہ کہہ کے کہ یہ کیا ہے بھائی، ناقص العقل ہے، یہ کم عقل ہے، اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اور بیان فرماتے تھے کہ گدھا اگر ہم کو لات مارے تو ہم لات مارتے اس کو، کتا اگر ہمیں کاٹے تو ہم کاٹتے اس کو، کیوں میں گدھا بول کر کیا کر دیتے، چھوڑ دیتے، کتا بول کر کیا کر دیتے چھوڑ۔ میں مثال دے رہا ہوں ویسے تو ناقص العقل، اگر کم عقل، دیوانہ، پاگل اگر مجھ کو آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں کیا، اس کو معاف کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ تو عورت کی تخلیق یہ کیسی ہوئی؟ کم عقل کے اعتبار سے اللہ پاک نے ناقص العقل بنایا ہے، کم عقل بنایا ہے۔ ان کو اتنا ذہن نہیں دیا جتنا ذہن اللہ نے کس کو دیا ہوا ہے؟ مرد کو دیا ہوا ہے، آدمی کو دیا ہوا ہے۔ تو عورت اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو ناقص العقل کہہ کر معاف کر دینا چاہیے، کیوں تو اس کا قصور نہیں ہے، یہ کمپنی فالٹ ہے۔ کون سا فالٹ ہے؟ کمپنی فالٹ ہے، اس کو کیا کر دو بھائی، چھوڑ دو۔ ہاں اگر زیادتی کرے تو قرآن کریم نے پھر اس کے نسخے بتلائے۔ کیا بتلائے؟ نسخے بتلائے، اس کا علاج کرنے کا طریقہ بتلایا۔ کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے پہلے مرد کو تاکید کی اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن۔ قرآن کریم نے پہلے مرد کو تاکید کی اور فرمایا مرد کو ہم نے قوام بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ قوام یعنی حاکم، قوام یعنی بادشاہ، قوام مطلب نگراں، قوام مطلب سرپرست، قوام مطلب جس کا آرڈر چلے، قوام بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، کس پر بنایا ہے قوام؟ علی النساء، عورتوں پر۔ مرد کو پہلے تاکید کی کہ تم نگراں ہو، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے فضیلت دی ہے، عورت سے اونچا مقام آپ کا رکھا ہوا ہے، مرد کا مقام اونچا رکھا ہوا ہے عورت سے۔ لیکن اس وقت میں ایک فتنہ برپا ہوا، ایک شور برپا ہوا،
کہ نہیں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں. آپ لوگ سنتے ہو گے آئے دن کتنی لڑکیاں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، پائلٹ بن رہی ہے، کتنی اپنا فوج میں بھرتی ہو گئی، پولیس میں بھرتی ہو گئی، اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں برابر ہو گئے. لیکن ایک نعرہ دیا گیا کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، مرد کی حاکمیت کو ختم کیا گیا اور یہ آواز لگائی کہ ہمارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا اور ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں ہماری اپنی آزادی ہے، ہم خود مختار ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. باضابطہ پروگرام لیے جا رہے کہ عورتیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ایک وہ شو آتا ہے، ایوارڈ شو ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں ایک آدھ مرتبہ الگ الگ اپنا ایوارڈ بانٹے جاتے ہیں، فنالے وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اس کے اندر سال کا بہترین ایکٹر کون، کوئی اسٹار کون، سال کا بہترین اداکار کون، یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں. تو آئیفا ایوارڈ وغیرہ، اپنا زی نیوز ایوارڈ، لائف بوائے ایوارڈ، الگ الگ اس کے نام دیے جاتے ہیں. تو اس شو کے اندر ایک بات چلائی ہے کہ اسٹرانگ کون ہے، مرد یا عورت. تو یہ ثابت کیا گیا کہ اسٹرانگ کون ہے بھائی، مردوں سے آگے بھی عورت ہے. اپریشیٹ کیا جا رہی ہے چیزوں کو، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، قوام بنایا ہے. اس کے اصلاح کے طریقے بتلائے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اور ایسے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اور ایسی غلطی ہو جائے جس کے اوپر تمہیں غصہ آتا ہے، تو اس کی غلطیوں کے اوپر اس کو ڈائریکٹ مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا اپنے بستروں سے کیا کر دو بھائی، الگ کر دو، اس کا بستر الگ کر دو. ایک عزت دار خاتون کے لیے اس کے اپنے شوہر سے بستر الگ ہونا یہ بہت بڑی سزا ہے. اس کے شوہر کا ناراض ہونا، اس کے شوہر کی خاموشی، یہ بہت گہری سزا ہے ایک عقل مند اور سمجھدار خاتون کے لیے. ہمارا اپنا معاشرہ تو ایسا چل رہا ہے کہ وہ تو اللہ رحم کرے، بس جتنے سنائے اتنے کیا ہے بھائی، اگر نئی بات کرے تو اچھا ہے، منہ کھولے تو اتنا جھگڑا شروع ہوتا. لیکن عزت دار خاتون، سمجھدار خاتون، عقل مند خاتون کے لیے اس کے شوہر کی خاموشی، قرآن کریم نے یسوع کہا نا فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، بستر سے الگ کیا تب بھی کوئی ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. تو پھر قرآن کریم نے کہا فضربوہن، اب ہلکی مار مارو. کیسی مار بھائی، بولو نا مولانا صاحب، ہلکی مار کس کو کہتے ہیں؟ بیلن سے، چپل سے، پٹے سے، کس سے بھی بتاؤ، کہ جو حد میں آیا اس سے. اللہ معاف کرے، ایسی ایسی کارگزاری سامنے آتی ہے، جلتے چولہے میں سے لکڑی نکال کر پٹائی کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں دیکھا جاتا. سر پھوٹ رہا ہے، آنکھ پھوٹ رہی ہے، زخم آ رہے ہیں. ہلکی مار کس کو کہتے ہیں؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی نشان نہ پڑے، ولّا ہے، بدن پر زخم نہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہلکی مار. اور ہلکی مار کے لیے استعمال بھی کیا کرنے کے لیے کہا ہے؟ مسواک کا استعمال کرو. کس کا استعمال کرو؟ چھوٹی سی لکڑی ہے بھائی، ہلکی مار مارو. وَضْرِبُوهُنَّ، ہمارا تو اپنا ہاتھ ہی کافی ہے بھائی، مسواک کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو تو. اللہ معاف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، لیکن کسی بیوی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں مارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا، ناپسند کیا ہے بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے. بیوی ہے، رفیق سفر ہے، شریک حیات ہے. میں عرض کر رہا تھا، نیک بیوی کا انتخاب کرو. نیک بیوی کہاں بنتی ہے؟ گھر میں بنتی ہے، والدین کے پاس میں بنتی ہے. نیک بیوی کا انتخاب، اچھی بیوی. نوجوانوں کو کہا گیا کہ نکاح کرو تو نیک بیوی کا انتخاب کر کے لاؤ. سننا غور سے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی لڑکے کو نیک بیوی کا رشتہ آ جائے، نیک لڑکی کا، اچھے گھرانے کا، خوبصورت والے گھرانے کا رشتہ آ جائے،
اور وہ نکاح نہ کرے، اس کو ٹھکرا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد برپا ہو۔ زمین کے اوپر کیا برپا ہو؟ فساد برپا ہو۔ ہم نیکی کو ترجیح نہیں دیتے، دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، ہم بولتے خوبصورت ہونا، ہم بولتے مالدار ہونا، ہم بولتے اونچے خاندان کا ہونا، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ برادریاں ہمارے پاس میں نہیں چلتی، خاندان نہیں چلتے، ہمارے پاس میں کیا چلتا ہے بھائی؟ تقوی۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہو؟ تقوی والا۔ خوبصورتی نہیں، خوبصورتی کو تو ڈھلنا ہے، کسی نے بہت اچھی وہ قوالی پڑھی ہے نا، ڈھلتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا، یہ تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ خوبصورتی آج تک کسی کی باقی نہیں رہی، بڑے بڑے مس ورلڈ آئے اور مس انڈیا آئے اور مس مدر آ گئے اور کتنے بیوٹی کے رکھنے والے آئے اور خوبصورتی کے رکھنے والے آئے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی چمڑی کو بھی کیا آ جاتی ہے بھائی؟ جھریاں آ جاتی ہے، ان کی خوبصورتی کو کیا لگ جاتا ہے بھائی؟ داغ لگ جاتا ہے۔ کسی لڑکی سے کہا لڑکے نے کہ تم تو چاند ہو، کہا میں چاند ہوں، اس کا مطلب میرے اندر داغ ہے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اس کو فضائل صدقات کا پڑھنا چاہیے کہ 2 دن اگر غسل نہ کرے تو کیا ہو جائے گی بھائی؟ پورے جسم سے کیا آئے گی؟ بدبو آئے گی۔ 2 دن اگر سر کو غسل نہ دے اور سر میں تیل نہ لگائے تو سر میں سے جوئیں آ جائے گی۔ خوبصورتی کیا ہے بھائی؟ خوبصورتی وہ ہے جس کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا ہے۔ کس میں رکھا ہے؟ جنت میں رکھا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ لڑکوں کو تاکید کی ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جس کو نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا، نہ تمہارے کانوں نے سنا، نہ تمہارے دل کے اوپر وہم و گمان گزرا۔ خوبصورتی وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوبصورتی کا معیار وہ ہے کہ جنت کی ایک عورت، ایک لڑکی اگر تھوک دے سمندر میں تو سمندر کا کھارا پانی کیا ہو جائے؟ میٹھا ہو جائے۔ یہ خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی کا معیار بتلایا ہے کہ تھوک دے تو سارے 7 سمندر کیا ہو جائے؟ میٹھے ہو جائے۔ اور ہماری یہاں کی عورت چائے میں بھی تھوک دے تو چائے بھی پھٹ جائے گی۔ ہمارا اپنا حال ہے، ہم اس کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی ایک کلائی صرف باہر نکال دے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، اپنا ایک دوپٹہ لہرا دے تو پورا جہان معطر ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے خوبصورتی کا معیار بتلایا ہے۔ یہ چیزیں میرا آپ کا انتظار کر رہی ہے جنت میں، یہ چیزیں کیا کر رہی ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر قائم رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کیا کرے؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، موت کے وقت میں ایسے لوگوں کے پاس میں فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ نیک لڑکی کا انتخاب شادی کے وقت میں، ٹھیک ہے خوبصورتی میں تھوڑا 19-20 ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رنگ 2 ہی ہے دنیا کے اندر، کتنے ہیں؟ 2 ہی ہے، ایک کالا اور ایک ہے گورا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفید 2 ہی رنگ ہے۔ بہت اچھا، میں نے کہیں میں نے ایک ملفوظ پڑھا تھا کسی کا کہ وہ زیادہ خوبصورتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ہم نے دودھ سے زیادہ چائے پر مرتے ہوئے دیکھا ہوئے لوگوں، کس پر؟ چائے پر مرتے ہوئے دیکھا۔ لوگ خوبصورتی، یہ میرا آپ کا نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے کہا ہے اپنے گلے سے لگا کر نبی نے بلال کو، سننا غور سے، بہت دنوں کے بعد مجھے یہ شعر یاد آیا، اپنے گلے سے لگا کر نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، گورا کالا یہ تو وہ گورے لوگ کرتے، وہ یورپین کنٹریز کے لوگ کرتے، یہ گورا یہ کالا۔ انڈیا پاکستان کا اتنا خطرناک جھگڑا نہیں ہے جتنا کالے گوروں کا جھگڑا ہے۔ ابھی وہ ایشیا سیریز ختم ہوگی میرے خیال سے، وہ انگلینڈ کی اور آسٹریلیا کی، ان کے آپس میں جھگڑے دیکھو،
وہ امریکہ کے سپر پاور طاقت رکھنے والا ملک، وہاں جا کر دیکھو گورے کالوں کا جھگڑا۔ اس سے پہلے کا جو پریسیڈنٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو دیکھو کالوں نے کیا انجام کیا اس کو۔ انہوں نے اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک گفا بنائی ہوئی ہے جس میں ایمرجنسی کے موقع پر پریسیڈنٹ کو جانا پڑتا ہے۔ ایمرجنسی کے موقع پر بہت ایمرجنسی آ گئی تو اس گفا کا سہارا لو، اس کے اندر چلے جاؤ، وہ بم پروف ہے، بلٹ پروف ہے، ساری چیزوں سے محفوظ ہے، وہاں پر سیکورٹی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک جگہ ایسی مخصوص ہے۔ تو امریکہ کی تاریخ میں سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، امریکہ کی تاریخ میں کوئی پریسیڈنٹ آج تک اس جگہ پر نہیں گیا۔ کیوں؟ تو ایسی ایمرجنسی آئی ہی نہیں ہسٹری میں، اب تک ایسی ایمرجنسی نہیں آئی۔ لیکن کالے گوروں کا جب جھگڑا شروع ہوا وہاں پر تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جگہ میں جا کر پناہ لینا پڑی۔ وہ گیا ہے وہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر، اس جگہ کا استعمال کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور وہی کالے گوروں کا جھگڑا اس کے دوسری مرتبہ پریسیڈنٹ نہ بننے کا سبب بنا ہے۔ وہ گیا، پھر دوسرا آیا وہاں پر، وہ ہٹ گیا۔ تو ہمارے پاس میں کالے گورے کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ گورا ہو تو بہت اچھا ہے، کالا ہو تو یہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کتنا ہی کالا کلوٹا ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی غلام ہو، کتنا ہی خاندانی اعتبار سے اس کا کوئی کیریکٹر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کالا ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن با اخلاق ہے، سیرت والا ہے، کردار والا ہے، حسن اخلاق والا ہے، اچھے مزاج کا مالک ہے، فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھایا ہے اور کہا ہے بلال اذن، اذان دو۔ بڑے بڑے صحابہ نیچے، حضرت عمر نیچے بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے ہوئے، حضرت عمر فاروق نیچے بیٹھے، حضرت علی مرتضیٰ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان ذو النورین نیچے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے اجل صحابہ، عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر بلال اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے۔ کالا ہے بالکل۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنا کالا کہ میں اور اندازہ نہیں لگا سکتی، اتنا رنگ کے اعتبار سے اللہ نے کالا بنایا، ہونٹ موٹے موٹے، بال ایسے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے احوال میں لکھا ہوا ہے بال حضرت بلال کے ایسے کہ اس کے اندر کوئی کنگھی نہیں کر سکتا، اتنے گھنگریالو بال۔ آپ نے دیکھے نا وہ حبشی لوگوں کے بال، ویسٹ انڈیز کے لوگوں کے بال دیکھے ہوں گے آپ نے، اتنے گھنگریالو بال کہ کوئی کنگھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بال تو اللہ کا کرم ہے نا، وہ حضرت بلال ایسے بال کے اعتبار سے اور چھوٹے قد کے، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی جمال نہیں، کوئی ظاہری حسن نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے نور، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرضہ لینا ہے کسی سے تو اللہ کے نبی خود نہیں لیتے، بلال سے کہتے کہ جاؤ لے کر آؤ۔ کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے نبی خود نہیں دیتے، بلال کو کہتے بلال دو۔ اتنی محبت کی بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اتنی محبت کی۔ ہمارے پاس میں کالے گورے، لیکن یہاں پر لڑکی پسند کرنے کے لیے جا رہے تو بری ہے کیا؟ وہ لڑکے کو پسند آئی تو لڑکی کی ماں کو نہیں پسند آتی، لڑکی کے ماں باپ کو پسند آئی تو لڑکی کی بہنوں کو پسند نہیں آتی، بہنوں کو پسند آئی تو پڑوسیوں کو پسند نہیں آتی، پڑوسی کو پسند آئی تو تیسرے کو پسند نہیں آتی۔ وہ پتہ چلا کہ سب کو پسند آئی، لیکن لڑکے کے جو بہنوی ہے، لڑکے کے جو بھائی جان ان کو پسند نہیں آئی۔ استغفر اللہ العلی العظیم، لڑکے کا بہنی اس کو پسند نہیں آئی۔ دیکھو میرا ایک دوست ہے گیوری میں ہے، میرا بہت خاص دوست ہے میرا زبیر توفیق وغیرہ، نزدیک کے لوگ ہیں میرے۔ میں سفر میں تھا، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا توفیق نے مفتی صاحب کرو گے شادی، وہ فلاں صاحب کا رشتہ آیا ہوا ہے، میں ڈن بول دی۔ ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے ہے نا، ایسے میرے کتنے دوستوں کے میں نے نکاح کروائے، انہوں نے مفتی صاحب کر دو بسم اللہ۔ میں اس سے پہلے کہا خوبصورت نہ دیکھو نکاح کے سلسلے میں، قبول صورت کو رکھو سامنے۔ کس کو رکھو؟ کتنی بچیاں خوبصورت نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی جوانی ختم ہو گئی، جوانی ڈھل رہی ہے، 30 سال 32 سال 27 سال 28 سال یہ عمر ہے نکاح کرنے کی۔ اب تو وہ حکومت کو اللہ پاک ناس کرے اور غارت کرے، اب انہوں نے 18 سال سے ہٹا کر 21 سال کا قانون بنانا ہے۔
18 سال کیا کم ظلم تھا ہمارے اوپر. اسلام کا تو مزاج ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے ان کا نکاح کر دو، یہ شریعت کا مزاج ہے. اور باپ بول رہا ابھی تو یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہا، اس کا مطلب یہ کہ ابھی رینگ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ رینگ رہا ہے. اس کو واکر کی ضرورت ہے. ابھی 21 سال ہو گیا، وہ 18 سال کا مدت ختم ہو گیا. کیوں بھائی؟ آپ میرے 2-3 ہفتے پہلے کے بیانات یاد کرو. میں عرض کر رہا ہوں اس دنیا سے نکاح کے سسٹم کو ختم کرنے کی مکمل کوششیں ہو رہی ہیں. مکمل قانونی اعتبار سے سہارا لیا جا رہا اس کا کہ نکاح ختم ہو. 18 سال کی عمر سے وہ 21 سال کے اوپر چلا گیا کہ لڑکی کی عمر اب 21 سال ہونی چاہیے تب جا کر نکاح ہوگا قانونی اعتبار سے. بتاؤ کتنی بے حیائی پھیلے گی، کتنی فحاشی آئیں گی، کتنی عریانیت آئیں گی، کتنی بدنگاہی پھیلیں گی. زنا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا صرف شرمگاہ سے ہوتا ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کان کا زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے، پیروں کا زنا ہوتا ہے. یہ بھی زنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور کوئی فکر نہیں ہے. بچہ 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، ابھی اس کو نوکری نہیں لگی، ابھی اس کا کاروبار نہیں ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں رکھ رہا ہوں، میں قرآن اور حدیث کی بات آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں. رشتہ دیکھنے میں 20-25 رشتے ہو گئے، 15 رشتے ہو گئے، 10 رشتے ہو گئے، پسند ہی نہیں آ رہی، پسند ہی نہیں آ رہی. لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے 2-3 لوگ نہیں جا رہے. اب وہ نئی گاڑی نکلی ہے، اپنی پرانی گاڑی نہیں، وہ کروزر وہ بھر کے لے کے جاتے. سامنے کا دروازہ جب کھلتا ڈرائیور سائڈ کا، ڈرائیور کے سامنے کا، تو اس میں سے 2-3 نکلتے، بیچ کے دروازے میں سے اپنا 5-7 نکلتے، پیچھے کا دروازہ کھلنے کے بعد میں تو ویڈیو بنانے کا منظر رہتا. 1 اترتا، 2 اترتے، 3 اترتے، 4 اترتے، ایسا لائن سے ایک دم. کیا لے کے گئے؟ ایک تو گاڑی لے کے آئے بولے ہمیں صرف. گاڑی کا نام کیا ہے؟ کروزر. 20-25-30 لوگ اپنا بھر کے اندر. وہ کون ہے؟ بولتی ہے ہمارے اپنے خلیرے ساس ہے، وہ چچی ساس ہے، وہ نانی ساس ہے، وہ دادی ساس ہے. کیوں آئے؟ تو بچی دیکھنے کے واسطے آئے. کھا پی کے اپنا بچی کے ہاتھ میں 50 روپے دے کے واپس جانے کے بعد بولتے وہ ذرا سب پسند ہے بولے، لیکن وہ بچی کی نانی ساس کو پسند نہیں آئی. بولتے لڑکی کے باپ کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا، وہاں پر ٹوٹ کے رہ جاتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے، طواف، اور طواف کے درمیان میں ایک صحابی کہنے لگے عبداللہ ابن عمر میری خواہش ہے کہ تم مجھے اپنی دامادی میں قبول کرو. دیکھو نکاح کا سسٹم دیکھو کتنا آسان تھا. کیا فرما رہے صحابی؟ عبداللہ ابن عمر سے، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان سے کہہ رہے ایک صحابی عبداللہ میری خواہش ہے کہ تم مجھے اپنے دامادی میں کیا کرو؟ قبول کرو. سسرے صاحب کو کہہ رہے کہ تم مجھے اپنا داماد بنا لو. انہوں نے کچھ نہیں کہا، طواف مکمل کیا، مدینے میں چلے گئے. پھر وہ صحابی کچھ دنوں کے بعد مدینے میں نظر آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ صحابی کے پاس کہنے لگے کیا ہوا طواف کے درمیان میں تم نے وہ جملہ کہا تھا مجھ سے کہ تم مجھے اپنی دامادی میں قبول کرو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارے جواب کا، تم ہی خاموش ہو گئے تھے. کہنے لگے چلو نکاح کرتے. گھر پر لے کر گئے، نکاح ہو گیا. میرا تلخ جملہ ہے لیکن مجھے معاف کیجئے، جس وقت سے ہم نے نکاح کو مشکل بنا ہوا ہے، زنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا مارکیٹ میں؟ زنا آسان ہے کہ نہیں ہے آج مارکیٹ میں؟ بتاؤ. یہ جتنی بچیاں نظر آتی ہیں مجھ کو آپ کو زنا کے اڈوں کے اوپر، فحاشی کے اڈوں کے اوپر، جن کے پاس میں باضابطہ جسم فروشی کے لائسنس ہے، لائسنس ملا ہوا ہے. ہمارے اپنے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جسم فروشی کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے. آج سے میں 5-7 سال پہلے کا ڈاٹا سنا رہا ہوں. اس وقت میں 5-7 سال پہلے ہمارے پاس میں 25 لاکھ لڑکیاں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہیں. 5 سال پہلے کا ڈاٹا سنا رہا ہوں صاحب. 25 لاکھ لڑکیاں اپنا جسم بیچ رہی ہو. کیوں بھائی؟ تاکہ ان کا پیٹ بھرے. کیوں؟ یہ لڑکیاں عزت کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی. یہ لڑکیاں نہیں چاہتی کہ ہمارے اپنے ہاتھ پیلے ہو. یہ لڑکیاں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے ساتھ میں اپنا بیوی بن کے رہوں، کسی کی ماں بن کر رہوں.
کسی کی بہو بن کر رہو. یہ قصور کس کا ہے؟ ہم نے ہماری اپنی خواہشات کو غلبہ دیا، ہم اپنے خواہشات کے پجاری بنے، ہم اپنے نفس شیطان کے مکاری کے اندر آ گئے. میں نے اور اپنے رشتے تلاش کرنا شروع کیے کہ نہیں میرے مناسب رشتہ ہو، ایسا رشتہ ہو، ایسا رشتہ ہو. اتنے ٹرم کنڈیشن میں نے اور آپ نے لگا دیے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. غریب سے غریب کا یہ حال ہے، مڈل کلاس کا یہ حال ہے، امیر کا یہی حال ہے کہ اپنے شرائط پر نکاح ہوتا ہے. شرائط پر زندگی نہیں گزاری جاتی، شرائط پر کاروبار کیا جاتا ہے. شرائط پر کیا کیے جاتے بتاؤ؟ معاملات ہوتے ہیں، بزنس کیا جاتا ہے، زندگی نہیں گزاری جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، نکاح فرمایا، ولیمہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے بھائی؟ جتنے ساتھی ہیں صحابہ ان سے کہا کہ تمہارے پاس میں جو ہے وہ لے کر آؤ، جو ہے وہ لے کر آؤ. دسترخوان کے اوپر رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ بھائی، یہ میرا اپنا ولیمہ ہے، یہ میرا اپنا ولیمہ ہے. آسان تھا نکاح. ہم خوبصورت بدصورت کے چکر میں آ کر پڑے ہوئے. ساری خوبصورتی پسند آ گئی، سب صحیح ہے بولے مجھ صاحب، گورا کلر ہے، ہائٹ ہے، بال ہے، ناک ہے، سب ہے، ساری چیزیں ہیں. صرف بولے تھوڑا سا ترچا دکھتی، بولے تھوڑا سا تھوڑی ناک چپٹی ہے، بولے اس کا باپ بروبر نہیں ہے، بولے اس کی ماں بروبر نہیں ہے، اس کے بھائی بروبر نہیں ہے، اس کے ابا کماتے نہیں، اس کے بھائی کماتے نہیں، گھر میں ایک بیٹی بھی ہے. یہ ایسے باتیں ہمارے اپنے جاہلانہ بات. ٹھیک ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اور آپ اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اور آپ نے کتنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا دیے. آپ سروے کرو، آپ کو حالات کا جائزہ، حالات کا اندازہ ہوگا کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے گھروں کے اندر. یہ تو میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے، جو بچیاں کنواری ہیں. کنواری کیا ہے؟ کتنی مطلقائیں ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنی بے آسرا ہیں، کتنی بغیر والدین کی ہے، کتنی یتیم لڑکیاں ہیں، کتنی یسیر لڑکیاں ہیں. کیا میں اور آپ اس بات کے اوپر مطمئن ہے کہ اللہ پاک مجھ سے آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں کرے گی؟ نہیں، سوال ہوگا اور ضرور ہوگا. اور میرے آج کے اس جمعہ کے بیان کو قیامت کے دن یاد کرنا کہ میرے آپ کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی تھی کہ ضرور ان عورتوں کے بارے میں اور ان لڑکیوں کے تعلق سے اللہ مجھ سے سوال کرے گا. میں اور آپ ذمہ دار ہیں. میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ معاشرے کو بیدار کریں، سوسائٹی کو بیدار کریں. میں اور آپ اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں، اور میں اور آپ دینداری کو عروج دیں، دینداری کو بڑھاوا دیں. اور دینداری بغیر محنتوں کی نہیں آتی. میں اور آپ تو بہاؤ کے ساتھ میں چڑھ رہے ہیں، غیروں کا طریقہ، ہندوانہ رسم و رواج اور غیر شرعی چیزیں اور یہودی اور عیسائیوں کی چال چلن، میں اور آپ اس کے اندر چڑھ رہے ہیں. دین کی مجھ کو آپ کو کوئی فکر نہیں. اس لیے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے لیے اپنے آپ کو دعوت کی مبارک محنت میں لگاؤ. اکثر بولتا ہوں اس وقت میں میرے آپ کے سدھرنے کے لیے دعوت و تبلیغ سے بڑا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. پورے وثوق اور پوری دیانتداری اور پوری امانت داری، اور میں 15-20 سال مدرسے میں لگایا ہوں، ان سارے اوقات کو گزارنے کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کتابیں کھنگالنے کے بعد پورے وثوق کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ میں مجھ کو آپ کو سدھرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ سے بڑا پلیٹ فارم اس وقت میں روئے زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. سب میرے آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے چکر میں ہے. میں اور آپ لگاتے ہی نہیں، میں اور آپ آتے ہی نہیں. ایک نشہ سوار ہے میرے آپ کے اوپر، بس جیسا چڑھ رہا ہے چلنے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو میں اور آپ سمجھیں. اس کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے مجھ کو آپ کو سدھرنے کا، مجھ کو آپ کو آنے کا، مجھ کو آپ کو اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے آپ کو دیندار بنانے کا. ورنہ حالات ایسے خطرناک ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بیٹی کی شادی میں کل کا واقعہ سنا ہوگا. میں کل کون سا دن تھا؟ جمعرات. مجھے بہت اچھا یاد ہے. کل کا دن ہے، صبح کے 10 بج رہے تھے. میں ایک صاحب کے پاس میں کھڑا ہوا، وہ کہنے لگے مجھے مفتی صاحب اللہ نے 5 بیٹیاں دی ہیں. کتنی بیٹیاں دی؟ 5 بیٹیاں دی. پہلی بیٹی کی نکاح میں 6-7 لاکھ روپے، دوسری بیٹی کی نکاح میں 5-6 لاکھ روپے، تیسری بیٹی کی نکاح میں مفتی صاحب، جب اس نے مفتی صاحب کہا نا تو اس کے آنسو کو نہ میں روک سکا نہ وہ روک سکا، اور وہ اپنی دکان میں کھڑا ہوا تھا اور نیچے بیٹھ کر رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا. 5-10 منٹ تک وہ روتا رہا. میں نے اس سے کہا دل بڑا رکھیے، اللہ آپ کے حالات درست کرے. روتا رہا.
دینداری نہیں ہوتی ہے نا تو پھر دل تو ٹوٹتے ہی ٹوٹتے، رشتے ٹوٹتے ہیں، کاروبار ٹوٹتے ہیں، فقیری آتی ہے، ذلت آتی ہے۔ دینداری کا نہیں، بے دینی کا نتیجہ ہے، دینداری نہیں ہونے کا نتیجہ ہے۔ ڈیکوریشن ہو رہا ہے۔ میں پرسوں وہ ہمارے پاس میں دارالعلوم میں گیا، میں طیب العلوم میں ایک شادی میں نکاح میں گیا، وہ کھانا کھا رہا تھا میں وہاں پر۔ تو کھانا کھاتے کھاتے میں نے کہا کہ اب ہمارے اپنے دارالعلوم میں یہ سسٹم شروع ہو گیا کہ یہاں پر اب جتنی شادی ہوگی ڈیکوریشن کے ساتھ میں ہوگی۔ اب یہ میدان میں اس کو نام دیا گیا، کیا نام دیا اس کو؟ نیم پارک، نیم باغ، نیم باغ کا نام دیا گیا اس کو۔ لعنت ہو ایسے نیم باغ پر۔ وہ ڈیکوریشن شروع ہو گیا۔ اب جتنے نکاح ہوں گے آپ کوشش کریں گے ہر آدمی کے یہاں پر کیا ہو بھیا، پردہ ہو۔ ہال کا کوئی فائدہ نہیں، اب مسجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ معاشرہ چڑھ رہا ہے، بس چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بہوؤں کو تعلق جوڑے دعوت کی مبارک محنت سے۔ دینداری والی زندگی گزارو، اس میں عافیت ہے، سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، چین ہے۔ آپ دیکھیں گے نا جب کتنے بیٹے میں ماشاءاللہ شادی شدہ، جب بیوی پلٹ وار کر کے کوئی جملہ بولتی ہے نا تو دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھ کو بھی اور سب کو ہے۔ جب بیوی جملہ پلٹ کر بولتی ہے نا تو دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ مجھ کو مسلسل یو پی سے ایک فون آ رہا ہے، مسلسل مفتی صاحب یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بس یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو میں نے تنگ آ کر اس سے کہا کیا فیصلہ کیا تم نے بتاؤ۔ میں گھنٹوں بات کرنے کے بعد میں، ایک دن نہیں، ایک مرتبہ نہیں، کئی دنوں کے بعد میں اس کا تم نے کیا فیصلہ کیا؟ صاحب کیا فیصلہ کروں؟ بیویاں جب پلٹ کر بولتی، کیوں بولتی ہے پلٹ کر؟ انہیں پتہ نہیں ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگیاں کیا تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کیا تھی، جویریہ، ام کلثوم اور رقیہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہن کی زندگیاں کیا تھی، انہیں پتہ نہیں۔ اور کیوں پتہ ہو کہ ہم نے کب پتہ کروائی؟ نہ ماں باپ نے پتہ کرائی، نہ شوہروں نے پتہ کرانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم کوششیں کرتے ہیں اور ہم ان سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا گھر کیا رہے بھائی، جنت رہے۔ وہ جزائے خیر دے حضرت مولانا عبد الباقی صاحب کو اللہ پاک، انہوں نے گھر بنے جنت کورس شروع کیا۔ کیا شروع کیا؟ گھر بنے جنت۔ انہوں نے کہا میرے پاس میں دارالقضا ہے، اور دارالقضا میں روزانہ بیٹھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں قاضی صاحب کے پاس میں بیوی بھی آ رہی، شوہر بھی آ رہی، شوہر بیوی کے اوپر الزام تراشیاں، بیوی شوہر کے اوپر الزام تراشیاں، شروع ہو گئے جھگڑے زور و شور پر۔ تو میں ایک دن سوچنے لگا کہ یہ کب تک چلیں گے جھگڑے، کیوں نہ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کی جائے۔ تو اس کوشش کے اندر میں نے ایک کورس شروع کیا، 40 دن کا کورس ہے گھر بنے جنت۔ کیا نام دیا اس کو؟ گھر بنے جنت۔ اس کے اندر بتایا جا رہا بیویوں کو، شوہروں کو کہ کیسے رہنا ہے، کیسے صفائی کا اہتمام کرنا ہے، کیسے پکوان بنانا ہے۔ اس کے 3000 روپے مہینہ لے رہے اور خرچ کتنا کر رہے؟ 4000 روپے۔ گھر بنے جنت، بوڑھی بوڑھی عورتیں اس کے اندر آ کر سیکھ رہی گھر بنے جنت کے اندر کیسے رہنا ہے، گھر کو جنت کیسے بنانا ہے۔ ہمارا ماحول میں اور آپ دعوت و تبلیغ کی محنت میں جب تک نہیں جڑتے ہیں، مجھ کو آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیو اللہ کے لیے اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے مسجدوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے دعوت کی جب مبارک محنت ہوتی ہے اپنے آپ کو جڑائیں۔ ہمارے محلے میں ماشاءاللہ ہمارے اپنے گورائی کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے اپنے محلوں میں، علاقوں میں، حلقوں کے ہفتے واری مشورات کے اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر بیانات ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ کے راستے میں بہت ساری مشورات اللہ کے راستے میں نکلتی ہے۔ بھائیو اپنے اپنے محلوں کے اعتبار سے، اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے میں اور آپ اپنی مشورات کو وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں، فکریں کریں، بتائیں ان کو کہ وہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر آپ پہنچو۔ ہفتے میں ایک مرتبہ وہ پروگرام ہے، وہ عمل ہے، آپ وہاں پر جا کر بیٹھو، تعلیم میں بیٹھو، وہاں کی تشکیل میں اپنا نام لکھاؤ، اپنے گھروں کے مرد حضرات کا نام لکھاؤ۔ دینداری آئے گی۔ سیدھے سادے طریقے ہیں، لیکن یہ سیدھے سادے طریقے بہت مؤثر طریقے ہیں، یہ پرتاثیر طریقے ہیں۔ اس سے گھروں کا سکون آئے گا، گھروں میں خوشحالی آئیں گی۔ ورنہ آپ کروڑوں روپے کے لباس پہناؤ، وہی کہیں گے جو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کیا دیے تم نے ہم کو، کیا دیے تم نے ہم کو، کیا کھلائے تم نے ہم کو۔